بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں را انقلاب دیگر دے، یہ کتابچے کا نام ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی 1986 میں وفات ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے اپنا یہ لٹریچر، تقاریر، پھر مخلص ساتھیوں کی ایک جماعت چھوڑ کے گئے ہیں جو اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ کتابچہ ہے، یہ بہت ہی زبردست ادبی انداز سے بھی لکھا گیا ہے، اس کی زبان بہت ہی ادبی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی تھی، اور یہاں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جہان کو ایک اور انقلاب دو، تبدیلی لاؤ، صحیح معنوں میں جو مثبت تبدیلی ہوتی ہے، یہ گویا تبدیلی کا آغاز ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حیف اسلام کے ان نعم لیواؤں پر جو باطل کی غلامی میں زندگی بسر کریں، اور تف ہے ان پر جو کفر و شرک کے جھنڈے بلند دیکھیں اور دم نہ ماریں۔ اللہ گواہ کی بات وہی حق ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی تھی کہ تم کو صرف اس لیے بہترین امت قرار دیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، خود پکے مومن ہو۔ اب جب ان تین باتوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہی تو رو اس امت پر اور آنسو بہاؤ اس کے انجام پر۔ یہ اور بات کہ سچے ایمان والے جواں مرد ہوا کرتے ہیں، اور جواں مردوں کو مایوسی زیب نہیں دیتی۔ وہ تو اپنے مالک سے ہر حال میں پر امید رہتے ہیں۔ ان کے مالک نے تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج کا غالب اسلام ایک دن کمزوری اور ناطاقتی کا شکار ہو کے رہے گا، خراب و خستہ بن جائے گا، لیکن اس کے بعد اپنی غربت و اجنبیت سے نکل کر ایک بار پھر ساری دنیا پر اپنا جھنڈا گاڑ دے گا، اور وہ دور سعید پھر واپس آئے گا جس سے آسمان والے بھی خوش اور دنیا والے بھی راضی۔ آسمان والے بھی خوش اور دنیا والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ زمین اپنے دفینے اگل دے گی، آسمان رحمتوں کی نہ تھمنے والی بارش برسائے گا۔ خبر دینے والے نے یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ پیدا ہوگا جو اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کرے گا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فساد برپا ہو چکا ہوگا، اس کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ یعنی مولویوں اور پیروں نے اور سیاسی لوگوں نے اور ان فریبکاروں نے، دنیا داروں نے جو سنت میں فساد برپا کر دیا ہو گیا، یہ اللہ کے بندے اس کو اصلی حالت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ ہم اٹھ رہے ہیں اللہ کی اس بات کے اوپر جو اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشخبری سنائی تھی۔ ایسے کمزور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو پھر اے لوگو، کیا اس کام کے لیے تمہاری یہ دوڑ ہے؟ کیا اس کام کے لیے تمہاری یہ دوڑ دھوپ ہے؟ تمہاری یہ محنتیں صرف ہو رہی ہیں؟ کبھی تو غور و فکر کرو، کبھی تو عقل و خیرت سے کام لو۔ تم ہر بلانے والے کی طرف بے تحاشا دوڑے چلے جا رہے ہو، ہر جھنڈا اٹھانے کی بے تاب نظر آتے ہو، ہر اس کشتی پر سواری کے لیے لپکتے ہو جو تمہیں خوش نما نظر آئے۔ للہ ٹھہرو، سوچو تو، جس راہ پر تم جانے کے مدعی ہو، کیا یہی وہ راہ ہے؟ اگر خلوص دل کے ساتھ تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے اور ثابت بھی کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے نہیں، تو پھر ان دو چیزوں سے بے تعلقی کیسی جن کو مشعل راہ بنانے کا تمہارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے مالک نے حکم دیا تھا۔ سب کو یہی خطاب ہے۔ بریلویوں سنو، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، حنبلیوں، سیاسی لیڈروں، تبدیلی لانے والوں، کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ ذرا سنو مدینہ ریاست کیسے بنتی ہے، کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ موطا امام مالک۔ ترجمہ: میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی نہ بھٹکو گے، اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب دیکھو کہ سرمدی فلاح اور دائمی کامرانی کے لیے کتاب و سنت کے کیا ارشادات ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ ترجمہ: اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ایمان و تقوی کی راہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا، تب ہم نے ان کو ان کی کمائی کی پاداش میں پکڑا اور کہیں کا نہ رکھا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے وعدے تو یہ ہیں کہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں لیکن مشروط وعدے ہیں۔
اس شرط کے ساتھ تھا کہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ کہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ یہ وعدہ تھا، مومن بنو نا۔ تم تو دیوبندی بنتے ہو، کوئی بریلوی بننے پر خوش ہے، کوئی اہل حدیث بنتا ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، تم جرنیل ہو، تم چیف جسٹس ہو، تم لیڈر ہو، بڑے قائد اور قائد اعظم کے نام سے مشہور ہو، علامہ دہر ہو، شاعر مشرق ہو، سب کچھ ہو۔ وہ جو کسی نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، غازی بھی ہو، افغان بھی ہو، مرزا بھی ہو، سب کچھ ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ یہ مسئلہ اصلی مسئلہ ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ الانعام کی آیت ہے۔ ترجمہ امن دنیا میں اور ہدایت یعنی آخرت میں انجام کار جنت کی بادشاہی صرف ان کا حق ہے، ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے یکسر پاک کر لیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں قرآن میں آئے ہوئے لفظ ظلم کے معنی شرک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے واضح فرمائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی۔ معلوم ہوا کہ امن و ہدایت کے لیے ایک چیز ضروری ہے، امن و ہدایت کے لیے یعنی امن و سکون اور ہدایت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایمان جو شرک کے ہر شائبہ سے پاک ہو۔ یہی مضمون اس سورہ کا ہے جو خسارے سے بچا کر کامیابی سے امکنار کر دینے والی سورۃ العصر کہلاتی ہے۔ یعنی غور کرو میرے بھائیو، اللہ تو کہہ رہا ہے تم ایمان لاؤ، ایمان خالص اختیار کرو اور شرک کو چھوڑو، تب تمہارے لیے امن و سکون ہوگا۔ آج شرک ان کی رگوں کا خون ہے۔ کوئی مسلک مجھے بتا دو، وہ بریلوی ہوں، ہر جگہ حاضر ناظر کہتے ہیں نبی، نور ہے ہر جگہ، نور ہے، پکارو یا رسول اللہ۔ دیوبندیوں کے پاس دیکھو، عقائد علماء دیوبند دیکھو، یا فضائل اعمال دیکھو ان کی تبلیغی جماعت والوں کی، ایک صفحے کے اوپر شرک ہے، قبر پرستی ہے، واسطے وسیلے ہیں، سب کچھ اس کتاب کے اندر جو شرکیہ باتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل توحید موحد ہم ہیں، اور پوچھو تمہارے اکابرین کا جو فتوے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھو، تو سنتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز کا، کبھی پڑھا ہے؟ بدی الدین راشدی کے عقائد دیکھو، وحید الزمان کے عقیدے دیکھو، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان کی ذرا نظر دوڑاؤ ان کے اوپر، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ محمود الحسن کو دیکھو، شبیر احمد عثمانی کے دیکھو، تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر شرک کے انجیکشن دیے۔ خود محمد حنیف کی دعوت القرآن کو دیکھو، سجدہ تعظیمی کا شرک اس نے بھی ٹھونک دیا۔ سب ہیں، توحید کا نام لے کر آئے ہیں، اب شیطان توحید کا نام لے کر آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرا دل کڑتا ہے تمہاری ذلت اور خواری کے اوپر۔ میرے فوجی بھائیوں، میں خود فوجی ہوں، فوجی افسر ہوں الحمدللہ، تمہاری ذلت اور خواری کے اوپر میرا دل کڑتا ہے جب لوگ تمہارے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ آپ اگر اپنا رخ صحیح رکھتے، ایمان عقیدے کی بات کرتے، توحید کی بات کرتے، اس کے لیے اپنا ڈنڈا استعمال کرتے، اس کے لیے اپنی ایجنسیوں کو لگاتے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی اور اللہ کی مدد بھی ہوتی، دنیا بھی جو ہے وہ بنتی اور آخرت جنت آپ کے لیے بے قرار ہوتی۔ کاش ایسا ہوتا۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی بتایا گیا کہ نقصان سے بچ کر سرفرازی اور کامرانی حاصل کرنے کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ سچا ایمان لاؤ اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بدل ڈالو، پھر ایمان اور عمل صالح کی طرف دنیا والوں کو آواز دو، اور اس راہ میں جو آزمائشیں بھی آئیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی خندہ پیشانی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان تکلیفوں کو، پریشانیوں کو جو اللہ کے راستے میں آئیں ان کو برداشت کرو۔ ان تکلیفوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہی صحیح معنوں میں جہاد ہوتا ہے، اور کفر و شرک جب پھیلا ہوا ہو تو یہ اس دور میں توحید کی دعوت اٹھانا یہ جہاد کبیر ہے۔ ظالم بادشاہوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے ایمان عقیدے کی بات رکھنا، توحید کی بات رکھنا، پھر جم جانا، اس کی دعوت دینا، یہ صحیح معنوں میں جہاد کبیر ہے۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا انصاف کرو، انصاف کے ساتھ کہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمہاری یہ موجودہ روش کس قدر مطابقت رکھتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف اپنا حال دیکھو، چمٹے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، عرس اور میلے ہیں،
یہ ابھی چند دن بعد الیکشن ہونے والا ہے، کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ بتاؤ کسی نبی نے آگے دنیا میں الیکشن لڑے؟ کوئی ایک مثال دے دو اللہ کے بندوں۔ دین اسلام الیکشن لڑنے سے نہیں آتا ہے، دین اسلام دعوت سے آتا ہے، توحید سے آتا ہے، رد شرک سے آتا ہے۔ اس راستے میں مارے کھانا، اپنے مارتے ہیں، اپنے جیلوں میں ٹھونستے ہیں، اپنے پرچے کٹاتے ہیں۔ اپنے علاقے کے لوگ، ہمارے چکری وکیلا کے لوگ گٹھے ہو گئے تھے پرچہ کٹانے، 3.25 مہینے ہمیں جیل میں رکھا ہے کیونکہ ہم توحید کی دعوت کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بابا صاحب سبحان کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ کروڑے والی سرکار کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کلیاں والی سرکار۔ اتنے انہوں نے شرک اور کفر کے ہر طرف جال پھیلایا۔ ان کے خلاف جب بھی بولو گے، یہ کبھی گستاخ رسول کہیں گے، کبھی گستاخ اولیاء کہیں گے، کبھی بے دین کہیں گے، کبھی وہابی کہیں گے۔ جو منہ میں ان کے آتا ہے بس بکے جا رہے ہیں، ذرا غور نہیں کرتے کہ خود کدھر جا رہے ہیں۔ خود ان کے کرتوت دیکھو۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس چیز کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس کے ساتھ کہاں تک تمہاری مطابقت ہے؟ بتائیے، دکھاؤ۔ انصاف کے ساتھ کرو، ذرا انصاف کرو، 4 بندے بیٹھ کے غور کرو کہ قرآن و سنت کے ساتھ تمہارا کیا یہ روش ہے۔ یہ فرمایا قرآن و سنت کا حکم ہے کہ اصلاح کا آغاز عقیدے کی اصلاح سے ہونا چاہیے، اور قرآن کریم میں سارے انبیاء کا یہی طریقہ کار ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، اس دور کے سب سے بڑے جو عالم دین، واحد عالم دین، آرمی افسر، مجاہد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا یہ کتابچہ ہے۔ یہ طاہر القادری کا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کا نہیں ہے، یہ طارق جمیل کی باتیں نہیں ہیں، نہ تقی عثمانی، ان کے بس کی بات نہیں، جو فیلڈ ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ مرزا جیلمی کی، علی انجینئر کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس کے استاد مولوی صاحب کی باتیں نہیں ہیں، یہ غامدی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مجاہد عالم دین، آرمی افسر، یہ اس کی دعوت ہے اللہ کے بندو، جو میں آپ کے سامنے اس کا یہ کتابچہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میں نے دل و جان کے ساتھ آج سے 38 سال پہلے اس کو مانا ہے، اور اسی راستے میں نے اپنا قدم ڈال دیا ہے۔ توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت، بدترین دشمنی ہے شرک اور کفر کے ساتھ۔ جو بھی شرک کا دائی ہے، وہ بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر ہو یا آرمی افسر ہو، جو بھی ہو، جو ایمان کی طرف اگر نہیں آتا ہے، توحید کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کا میں دشمن ہوں، میرے ساتھی دشمن ہے۔ تو اس انداز سے یہ دعوت اٹھی ہے۔ بتایا کہ دیکھو انبیاء کا طریقہ کار تو یہ ہے۔ سورہ نحل یہ دیکھو، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کے اندر، جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر جو رسول بھیجا گیا، اس نے یہی تو دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے پیچھا چھڑا لو۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، ہر نبی نے۔ یعنی طاغوت ہر وہ چیز ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حائل ہے۔ اس کو ایسے آرام سے نہیں، اس کو ٹھوکر سے پیچھے ہٹانا ہے، جوتے کی نوک پر اس کو پیچھے ہٹ۔ پیچھے بے ایمان، تو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہوا ہے، تمہارا رب ہے، میرا نہیں ہے۔ اس انداز سے سامنے آنا ہے۔ اور قوم کے لوگوں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم عقیدے کے مسئلے کو چھیڑنے کے نام سے قوم جاتے ہو، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، متغیر و مبہوت نظر آتے ہو۔ تم اپنے اوپر نعروں سے، یہ نعرے پھر لگاتے ہیں، شیر ایک باری پھر، اس طرح کوئی بریلویت کے نعرے لگا رہا ہے، خادم حسین رضوی کے نعرے لگا رہا ہے، سارے نعرے لگانے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم ان نعروں سے اپنی مذمومہ اصلاح کے کام کا آغاز کرتے ہو، انہی نعروں میں گم اور مگن رہتے ہو، کبھی اسلامی قومیت کی دہائی دیتے ہو اور کبھی معاشی ترقی کے حسین خواب دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ کر دیں گے، روٹی کپڑا مکان دے دیں گے، مدینہ ریاست بنا دیں گے، کیسے سبز سبز باغ دکھاتے ہو۔ آج جمہوریت کا تماشا ہے تو کل اشتراکی کی دہشت کی ابلی کی طرف تمہارا بلاوا ہے۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا؟ ہوش میں، اور وہی ایک کام شروع کرو جو اللہ کے حکم سے سارے اصلاح کرنے والوں نے اپنی برباد قوموں کے اندر شروع کیا تھا۔ تمہاری مثال بنو اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح جو صدیوں اس دھرتی پر غالب اور اسلام کے نمائندے بنے رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ توحید کے زیادہ حق سے ہٹتے گئے، اور جب ان پرانے اسلام کے نمائندوں کا بگاڑ اس حد تک بڑھ گیا کہ آج کے مسلمانوں کی طرح شرک کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا، تو ان پر اللہ نے لعنت فرمائی اور اپنے پے در پے نمائندے بھیجے جنہوں نے ان کی برائی سے یاد دلائی۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم صرف اسی کی بندگی کرو۔ پورا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی یہ آواز اٹھی ہے، تب کہیں جا کر وہ دور سجدہ ہے، وہ سما بنا ہے جس کا قرآن میں ان الفاظ میں ذکر آتا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، سورہ نمل۔
یعنی ایک ہی قوم دو حصوں میں بٹ کر آپس میں ٹکرا گئی، اور یہ ٹکراؤ اس بات پر ہوا کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک و بے انتہا ہے، یا اس کے ساتھ اور بھی مشکل کشا حاجت روا اور دستگیر ہیں۔ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یاد رکھنا اس قوم کو ہم نے بھی دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ بات بالکل کھل جائے۔ ایک طرف اللہ کے ماننے والے، توحید کے ماننے والے، اللہ کو اکیلا معبود ماننے والے کہ ہمارا وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ کی دیواریں نہیں ہے اس مالک کو پکارنے کے لیے، کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہے کسی اور کا۔ اور دوسری طرف یہ سارے کافر مشرک اکٹھے ہو جائیں جو کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کوئی نارل کہتے ہیں، کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد، بیانی چڑھایا جا رہا ہے اس کی، کوئی بارہویں کے کیک کاٹے جا رہا ہے، کوئی 10 محرم کی سبیلیں ایک گھوڑے کو پوجے جا رہا ہے، حسن حسین کی شربت پلا رہا ہے۔ یہ سارے کافر ایک طرف ہو جائیں اور مومن ایک طرف ہو جائیں تاکہ کھل کے بات سامنے آئے۔ اس انداز سے یہ قوم دو حصوں میں بٹے گی، تو اس انداز سے وہی نقشہ ہوگا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ سورہ صف 14 نمبر ہے۔ فرمایا بنو اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید پر ایمان لے آیا، دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، تب اللہ نے ایمان لانے والے گروہ کی کافر گروہ کے مقابلے میں مدد فرمائی، اور بنو اسرائیل کے کافر گروہ پر یہ مومن گروہ غالب آ گیا۔ یہی ایک اصلاح کا طریقہ اس آخری امت کے لیے بھی ہے، یاد رکھنا۔ موطا امام مالک میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها۔ فرمایا اس امت کے بعد آنے والوں کی اصلاح بھی وہی چیز کرے گی جس نے پہلوں کی اصلاح کی تھی، وہی چیز تمہاری بھی اصلاح کرے گی، باقی سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، یہ سب فراڈی ہے، یقین کیجیے۔ چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے یہ چودھری کیا نام ہے برادران ہوں یا شیخ رشید ہو، ان کو اللہ ہدایت دے، ورنہ یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، یقین کیجیے۔ اور قوم کو جہنم کے کنارے انہوں نے کھڑا کر دیا، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا۔ اس لیے صحیح معنوں میں اگر اصلاح کرنی ہے، قوم کی مدینہ ریاست بنانی ہے واقعہ ہی، تم نے پھر اٹھنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر، تو یہ دعوت ہے اللہ کے بندوں۔ اس لیے آج بھی توحید کی اس دعوت کو اس طرح اٹھنا چاہیے جس طرح وہ پہلے اٹھی تھی۔ شرک کے ایک ایک پہلو پر اسی طرح کاری ضرب لگائی جانی چاہیے جیسے پہلے لگائی گئی تھی۔ پھر کہیں وہ دن آئے گا کہ رشتے ناطے ٹوٹیں گے، پھر منگنیاں ٹوٹیں گی، پھر رشتے ناطے ٹوٹیں گے اسی ایمان کی بنیاد کے اوپر۔ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ہجرت کے مقام آواز دیں گے۔ آج بھی لوگ گھروں سے نکالیں گے الاپ کو، نکلو ادھر سے، کیونکہ توحید کی دعوت اٹھاتے ہو۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، چکری وکیلوں سے بھی اسی طریقے سے، اور وہاں لاہور میں بھی آ کے اسی طریقے سے ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اس کا احسان ہے، یہ کوئی اپنی بات میں نہیں اس لیے بیچ میں لایا ہوں، بلکہ اللہ کا احسان مانتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں، یہ ہونا ہے، یہ ہونا چاہیے، ہوگا۔ ہجرت کے مقام آواز دیں گے اور میدان قتال کی گرمی سے لوہا پگھل جائے گا، اور ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے یہ نظارہ ہوگا کہ مومن بیٹے کی گولی کافر باپ کے سینے سے اتر گئی، اور کافر ماموں کا خون ایماندار بانجے کی سنگین سے ٹپکا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کی نصرت آئے گی، اس کے فرشتے اہل ایمان کے لیے سکینہ لائیں گے، یہ زمین گل رنگ بننے کے بعد لہلا اٹھے گی، اللہ کا دین سربلند ہوگا، اور باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی، باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی۔ دیوبندیت ختم، بیلیت ختم، اہل حدیثیت ختم، جمہوریت ختم، پیری ختم، مریدی ختم، تعویذ گنڈا ختم، سب ختم۔ یہ یا تو ایمان لے آئیں گے یا یہ خودکشی کر لیں گے، دریاؤں میں سمندروں میں جا کے چھلانگ لگا دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، کفر و شرک پھیلانے والوں سے انتقام لیا جائے گا، ایسا انتقام کہ یہ دھرتی کانپ اٹھے۔ اللہ کے بندو، اتنا زیادہ ظلم تم نے کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، فراڈیو، قوم کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، ہمارے باپ دادا کو کہاں پہنچا دیا، کتنے اس میں سے نمازی تھے، روزے دار بھی تھے۔ اس شرک کی وجہ سے چادریں چڑھاتے رہے، عرس اور میلے کرتے رہے، یا علی مدد کی نعرے لگاتے رہے، یا رسول مدد کے نعرے لگاتے رہے، 11ویں کھلاتے رہے ان کو حرام، سور کے گوشت سے زیادہ جو حرام چیز تھی یہ نظر و نیاز، 12ویں یا یہ محرم کی سبیلیں، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، گالی ہے، شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں جنت کے اندر لے کے جائے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس انداز سے دین آئے گا، فرمایا خالص نظام اسلام وجود میں آئے گا، اس لیے آج کی طرح ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی، یہ کچکول ٹوٹے گا، پھر سعودیوں سے بھیک نہیں مانگی جائے گی، چائنا سے بھیک نہیں مانگی جائے گی، رشیا سے بھیک نہیں مانگی جائے گی، امریکہ سے بھیک نہیں مانگی جائے گی، پھر یہ کچکول ٹوٹے گا۔ ہمارا مالک بہت طاقتوں والا ہے، ہمارا مالک بہت عزت والا ہے، وہ لائے گا یہ دن، اس پر بھروسہ رکھو، اس کے اعتماد کے اوپر
کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بندوں، میں اللہ کی پارٹی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، یہ اللہ کی پارٹی قائم ہو گئی ہے، میں ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، میں نوٹ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، سب کو، بڑے بڑے لوگوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، یہاں جو آئے گا وہ عزت دار ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، چاہے پڑھا لکھا چاہے ان پڑھ، اسی کی ویلیو ہے اللہ کے ہاں، جس کی اللہ کے ہاں ویلیو ہمارے نزدیک اسی کی ویلیو ہوگی انشاءاللہ۔ فرمایا قرآن و سنت کا یہی طریقہ ہے، چاہے نادان سرفرے چیختے رہیں، کیا تم ایک مسلمان امت کو توحید کی دعوت اختیار کرنے اور شرک کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہو؟ انہیں کون بتایا کہ یہ دعوت توحید ہمیشہ بھی مسلمان امتوں میں تو اٹھی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ ایک مسلمان امتی کا دور تھا، اس امت میں ود اور سوا جیسے اولیاء اللہ بھی گزرے تھے، اور یعوس اور یعوق اور نصر جیسے صالحین بھی، لیکن بگڑتے بگڑتے حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک الہ کو چھوڑ کر اس کے ان بندوں کو پوجا جانے لگا، وہ مشکل کشا دستگیر اور داتا بنا لیے گئے تھے، پہلی قوم جس آج اس قوم کے بنائے ہیں، بالکل وہی ہوا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور انہوں نے یہی ایک دعوت اٹھائی، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ 950 سال کی طویل اور جاں گسل کشمکش کے بعد صرف چند خوش قسمت لوگوں نے ہی اس بات کو مانا، اور قوم کی اکثریت اس کو ماننے سے انکار کرتی رہی، تاہاں کہ اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں نمودار ہوا اور نہ ماننے والے مشرکوں کے ایک ایک فرد کو پانی میں ڈبو مارا گیا، صرف اہل ایمان ہی بچائے گئے۔ پھر ان مومنوں کی اولاد روئے زمین پر پھیل گئی اور ملک عرب میں آکاف کے مقام پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم بن کر ابھری۔ 950 سال کی دعوت، کشتی میں بٹھائے جانے والے لوگ، حدیث میں نہیں آتا ہے، ہم کچھ روایتوں میں 60 70 یا 80 لوگ تھے۔ آپ غور کرو اللہ کے بندو، نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کا یہ حال ہے، اللہ کے پیغمبر، اور یہاں ہمارے بر صغیر میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت نے دائیں طرف نگاہ اٹھائی 90,000 کو مسلمان کر دیا، بائیں طرف نگاہ اٹھائی پھونک ماری 90,000 کو مسلمان کر دیا، صوفی صاحب نے سامنے نگاہ اٹھائی 90,000 کو حافظ قرآن بنا دیا۔ شکر ہے پیچھے نہیں جو مجمع تھا، پیچھے بھی مجمع تھا، وہاں نگاہ نہیں اٹھائی حضرت صاحب نے۔ یہ ہمیں بتایا صوفیہ کے ذریعے بر صغیر میں دین اسلام آیا۔ کبھی سوال آتا ہے طلباء کے دماغوں میں کہ بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں صوفیہ کا کردار، جب صحیح اسلام آئے گا نا اس وقت سوال یہ ہوگا نصاب کے اندر کہ بر صغیر میں شرک پھیلانے میں صوفیہ کا کردار، ان صوفیوں نے کیا کیا شرک پھیلایا ہے، علی اجویری نے کون سا شرک پھیلایا ہے، محی الدین چشتی نے کون سا شرک پھیلایا ہے، مجدد الفسانی نے کتنے شرک پھیلائے ہیں، شاہ ولی اللہ کے خاندان نے یہاں کتنے شرک پھیلائے، یہ سارا ہوگا نصاب کے اندر۔ اور بغداد میں جس نے شرک پھیلایا، جن صوفیوں نے، عبد القادر جیلانی نے اور دوسرے لوگوں نے، یہ سارا ان کا بالکل پوسٹ مارٹم کیا جائے گا ان کتابوں کا۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کو مانتے ہو اللہ کی کتاب کو بھی مانو، نبی علیہ السلام کو آخری جب مانتے ہو تو نبی علیہ السلام کی بات بھی آخری مانو، ان کی بات آخری بات ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا تعویذ گنڈا شرک ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ مؤذن وہ رکھو جو اجرت نہ لے، دین کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، ناجائز ہے، آج ان کی رگوں کا خون ہے یہ اجرت، عرب ہو یا عجم سارے دین کے اوپر کھائے جا رہے ہیں، نمک حرام غداروں کو ذرا اللہ کے دین کی پرواہ نہیں، اور پھر کہتے ہیں جنت ملے، اور جنت ایسے گندے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے جو کفر و شرک پھیلائیں اور دین کو اجرت کا ذریعہ بنائیں، ان کے لیے جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ذرا بھی تمہیں عقل سے کام نہیں آتا۔ آخر کار جب خالص مومنوں کی اولاد اس قوم نے بھی شرک کو انتہا کر دی تو ان کے رسول ہود علیہ السلام نے اس نجاست کی بد انجامی سے انہیں ڈرایا اور توحید خالص کی طرف دعوت دی۔ ایک طویل کشمکش کے بعد 8 دن اور 7 راتیں برابر اس قوم پر عذاب کی آندیاں چلیں اور سارے مشرک مار ڈالے گئے، صرف مومن بچے، اور انہوں نے نقل مکانی کر کے حجاز کے شمال میں الحجر کے مقام پر سکونت اختیار کی، وہ بھی رفتہ رفتہ توحید سے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ صالح علیہ السلام نے آ کر انہیں صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے اور توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا۔ بنو اسرائیل کے انبیاء نے بھی اپنی بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے اندر توحید کی طرف بلایا اور شرک سے روکا۔ مشرکین عرب کا بھی یہی حال تھا۔ 2500 سال گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس امت کی کایا پلٹ دی تھی۔ یہ اللہ کو مانتے ضرور تھے مگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر بھی مصر تھے، صلاۃ کے نام سے واقف تھے مگر عملاً ان کی نماز تالیاں اور سیٹیاں بجانے تک محدود تھی۔ جیسے آج یہ مسلمان قوالیاں اور نعتیں پڑھتے ہیں، بالکل وہی کرتے ہیں۔ آج یہ قوالی، عمران خان کو حال اٹھتا تھا نصرت فتح علی کی قوالی اور مشرکانہ قوالی کی فرمائش کرتا تھا، یہ میں نے خود ویڈیو دیکھے۔ تو جو اللہ کو گالیاں کرنے کی فرمائش کرے
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگِ جہاں بدلی کرے گا؟ ابھی بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کو ہوش آ جائے۔ میں نے جو پاکستان کی یہ کرائسس کے اوپر دی یونیک سلوشن کے نام سے کتاب لکھی تھی، ان کے ہاتھ میں پکڑائی، سب کو بھیجی تھی، اپنے فوجی بھائیوں کو بھی بھیجی، جرنیلوں کو بھیجی، سیاسی لوگوں کو بھیجی، صحافیوں کو بھیجی، ہر جگہ پوسٹ کی تھی میں نے وہ۔ اور باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی مثبت جواب کہیں سے نہیں ہے، اس توحید کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان خالص کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، یقین کیجیے۔ حج و عمرہ کے وقت، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ حج اور عمرہ کے وقت ان کی تلبیہ کے شروع کا حصہ بالکل وہی تھا جو آج ہر حاجی پڑھتا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ آخر میں کہہ دیتے تھے، کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کو تو نے بنا لیا اور اس کا بھی تو مالک ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ آج بالکل یہی ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عطائی طور پر ان کو علم غیب بنا دیا ہے، ان کو داتا بنا دیا ہے، ان کو دستگیر بنا دیا ہے، ان کو رکوع کرا دیا ہے، ان کو سجدہ اللہ نے کروا دیا ہے۔ جی اچھا، اللہ کے اوپر شرک کا الزام لگاتے ہو بے ایمانو، اپنے دماغ کے خناس کو تم اللہ کی طرف، کیا اللہ بھی اسی طرح ہے؟ وہ تو شرک کا دشمن ہے، تمام انبیاء شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور ہر نبی نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، جس سے پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بگڑی ہوئی لبے گور مسلمان قوم کے حق میں دعوت توحید اور رد شرک کی اصل علاج ہے۔ آج اس آخری مسلمان امت کی بربادی کی وجہ شرک ہے، اور اس کا وہی ایک علاج ہے، دعوت توحید اٹھے اور شرک کی سیاہی کو مٹا کر اس امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ انشاءاللہ یہ علاج ہو کے رہے گا، اور زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی یہ بات حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آ جائے گی، اور روئے زمین پر کوئی کافر و مشرک باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے اللہ کے بھروسے پر اس راہ میں قدم ڈال دیا ہے، اور یہ ہماری زبان پر بلاوا ہے، من انصاری اللہ، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے بھروسے پر اس راہ میں قدم ڈال دیا ہے، اور ہماری زبان پر ایک بلاوا ہے، من انصاری اللہ، اللہ کی اس دعوت کے لیے کون ہمارا مددگار ہے؟ جو توحید کی دعوت ہم دے رہے ہیں، رد شرک کی ہم نے یہ دعوت اٹھائی ہے، طاغوتوں کی نیاز، اس میں کون ہمارا مددگار ہے؟ جب میں نے یہ لائن پڑھی تو میرے دل کی آواز سے نکلی کہ میں ہوں اللہ کے دین کے لیے مددگار، میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ کوئی ایک بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی نہ بنے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے یہی سوچا، ایک بندہ بھی ڈاکٹر صاحب کا اگر ساتھی نہ بنے، میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں، اور اس معاملے میں آخری حد تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج سے 38 سال پہلے جس راستے میں نے قدم ڈالا تھا، الحمدللہ آج بھی اسی کے اندر ہے، بلکہ اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ میں یہ دعوت پھیلا رہا ہوں الحمدللہ، اور بھی لوگ ہیں، ساتھی ہیں، باقی کتنے تھے ساتھ چلنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ جب اندر سے دباؤ آیا یا دنیاوی لالچیں ان کے سامنے، شیطان تو دیکھ رہا ہے کون، باقی تو سارے اس کے اپنے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، صوفی ہوں، کفر و شرک پھیلانے والے، وہ تو اس کے اپنے ہیں، ان کی طرف اس کی کم توجہ ہے۔ ابلیس کی جو اصل توجہ تھی وہ اسی جماعت کی طرف تھی کہ یہ مومن ہے، یہ اس کے جال سے نکل گئے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ پھر یہ وار ہوا ان کے اوپر بھی، یہ بھی ٹکڑوں میں کچھ بٹے ہیں۔ 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف جو جماعت کے امیر تھے، انہوں نے پھر سجدہ تعظیمی کا شرک گھسا دیا اپنی تفسیر کے اندر۔ دعوت القرآن دوسری جلد کے اندر جو سورہ یوسف کی تشریح جب انہوں نے کی، اور 1175 صفحے کے اوپر انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک گھسا دیا اس کے اندر، اور ان کے 3-4 شرک اور بھی سامنے آئے ہیں، وہ بھی ان کے الفاظ میں آئیڈیوز موجود ہیں۔ اور ایک من الظلمات الی النور کا جو میں نے ایک مضمون لکھا تھا جب میں ایمان خالص میں آیا، تو اس کا جواب انہوں نے گویا مجھے دیا اب 2017 میں آ کے 18 کے اندر آ کے، یہ ارشد جو ہے وہ پھر ظلمات میں چلا گیا ہے۔ من النور الی الظلمات کے نام سے انہوں نے اپنا ایک پامفلٹ شائع کیا، یہ اللہ کو سجدے مانتا ہے، یہ کہتا ہے سارے سجدے اللہ کے لیے، کہ کوئی ایک بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کی ایک بھی پکار نہیں ہے، ایک چاول کا دانہ بھی 11ویں کی شکل میں یا کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہوگا، مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی میلاد کے لیے نہیں بانٹا جائے گا، اور شربت کا ایک قطرہ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں تقسیم ہوگا۔ گھوڑے کی کیا، گائے کی بھی نہیں پوجا ہوگی، گھوڑے کی بھی نہیں پوجا ہوگی، کوئی مندر نہیں پوجا جائے گا، کوئی مزار اور مورتی نہیں پوجی جائے گی، اسی طرح کوئی دربار اور گنبد نہیں پوجا جائے گا۔ یہ ہے توحید کی دعوت اللہ کے بندوں، براہ راست اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے، پوری کائنات کا چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کے اندر نکھار لائے گا، یہ دعوت آئے گی آگے، پھر دیکھنا کس طرح پوری دنیا کے اندر
اسلام کا رعب اور دبدبہ ہوگا انشاءاللہ اسلام کو اصلی حالت میں جب سامنے لایا جائے گا، اس کے لانے والے یہ مومن مخلص ہوں گے، پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ اپنا جھنڈا گاڑے گا اور یہ بالکل پھیل کے رہے گا، یاد رکھنا۔ اور یہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے الحمدللہ توحید کی دعوت۔ پہلے عربوں کو اللہ نے عزت دی تھی اس ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اب انہوں نے سب سے زیادہ اس کلمے کے ساتھ غداری کی ہے عربوں نے، حکومت کے یہ بجاری، بادشاہت کے یہ بجاری، دولت کے یہ بجاری، اور پھر ہمارے پاکستانیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ یہ ملک ملا تھا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے، سیاسی اگرچہ نعرہ تھا لیکن نعرہ تو یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان ہم صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنے دیں گے، نہ کریں گے۔ تو پاکستان اللہ نے دے دیا، اس کے بعد اس کو شرک کا گودام بنا دیا، اسلام کا قلعہ بنانے کی بجائے نام اسلام کا قلعہ اور اصل میں بتوں کا گودام بنا دیا انہوں نے اس کو۔ داتا بھی یہاں ہیں، دستگیر بھی یہاں ہیں، مشکل کشا بھی یہاں ہیں، کھوٹی بھی کھڑی کرنے والے یہاں ہیں، حاجت روا بھی یہاں ہیں، اولادیں بھی یہاں سے ملتی ہیں، کوئی پیرا دیتا ہے، کوئی ولی بخش ہے، کوئی کرامت حسین ہے، کوئی طفیل محمد ہے، کوئی نبی داد ہے۔ بتاؤ پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کیا ہوا؟ تو اس طرح انہوں نے کلمے کا مذاق اڑایا، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور خواری، کمانڈو دستے ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، زبردست یوتھ ان کے پاس، لیکن ذلت اور خواری اس شرک کی وجہ سے ہٹتی نہیں ہے، یہ ہٹے گی ایمان خالص اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ ماشاءاللہ جو حبل اللہ رسالہ نکلتا ہے اس کے اندر میں اس دفعہ اس کو پرنٹ کرا رہا ہوں اس مضمون کو، اور انشاءاللہ یہ حبل اللہ رسالہ سب کے سامنے آئے گا، اس کو پڑھیے جہاں جہاں تک یہ پہنچے، اور ایمان کی مزید رہنمائی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس انداز سے ہم اٹھ رہے ہیں جیسا صحابہ کرام اٹھے تھے الحمدللہ۔